السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ کے مختصر حالات اور ان کی کتاب طبقات ابن سعد کا منہج۔ آپ کا پورا نام محمد بن سعد بن منیع الحاشمی ہے، ابو عبداللہ البصری۔ یہ آپ کا پورا نام ہے۔ آپ بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی اور یہاں ہی رہے، یہاں ہی فوت ہوئے بغداد میں۔ آپ ابن سعد سے معروف ہیں، کاتب الواقدی سے بھی معروف ہیں، صاحب الواقدی، غلام الواقدی، یہ ان لفظوں سے معروف ہیں۔ کاتب الواقدی، صاحب الواقدی، غلام الواقدی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ محمد بن عمر الواقدی کو ایک لمبا عرصہ لازم پکڑا تھا، اس وجہ سے یہ معروف ہو گیا کہ یہ واقدی کے کاتب ہیں وغیرہ۔ آپ 160 ہجری کے بعد پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے بصرہ کے کبار ائمہ محدثین سے علم حاصل کیا، مثلا امام ابو عاصم النبیل، امام عارم بن الفضل اور امام اسماعیل بن علیہ رحمہم اللہ اجمعین وغیرہ سے۔ یہ سارے بصرہ کے ہی ائمہ محدثین تھے۔ پھر امام ابن سعد بغداد آ گئے اور وہاں انہوں نے سکونت اختیار کی اور محمد بن عمر واقدی کو لازم پکڑا۔ اسی طرح آپ کوفہ بھی آئے، پھر آپ نے مدینہ نبوی اور مکہ مکرمہ کا بھی سفر کیا، اس طرح دیگر کی ایک شہروں کا بھی انہوں نے سفر کیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں سے محمد بن عمر الواقدی، اسی طرح ابو نعیم الفضل بن دکین مشہور امام اور محدث، اسی طرح عفان بن مسلم مشہور محدث، اسی طرح علی بن محمد المدائنی، اسی طرح احمد بن عبداللہ بن یونس، اسی طرح امام ابو داود الطیالسی آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ اسی طرح امام سفیان بن عیینہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے شاگردوں میں سے احمد بن عبید بن ناصح ابو جعفر النحوی، اسی طرح احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری فتوح البلدان والے، اسی طرح الحارث بن محمد بن ابی اسامہ، اسی طرح حسین بن محمد بن عبد الرحمن بن فہم البغدادی، اسی طرح امام ابن ابی دنیا مشہور امام، ان کا مکمل نام امام ابوبکر بن ابی دنیا عبداللہ بن محمد بن عبید القرشی، اسی طرح امام ابو القاسم البغوی عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز، یہ آپ کے مشہور شاگرد تھے۔ آپ اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے پر قائم تھے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جب ہم محدثین کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو سارے محدثین رطب اللسان ہیں۔ آپ کے اہل علم و فضل ہونے پر
اور آپ کے امامت و توثیق کے درجہ پر فیض ہونے پر سب رتب و لسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن صلاح رحم اللہ نے کہا ہوا سکہ۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی نے کہا کان من اہل الفضل والعلم وصنف کتابا کبیرا فاجاد فیہ واحسن۔ امام نبوی رحم اللہ نے کہا محمد بن سعد کاتب الواقدی سکہ وان کان شیخ الواقدی ضعیفا۔ امام ذہبی رحم اللہ نے کہا امام ابن سعد کے حوالہ سے الحافظ العلامہ الحجہ۔ امام ذہبی رحم اللہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں امام ابن سعد کے مفصل حالات بیان کیے ہیں، اور اپنے ایک دوسرا رسالہ ذکر ہو فی میں یعتمد، یعنی دوسرے رسالے کا نام ہے فی میں یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور حافظ دنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ نے کہا احد الحفاظ الکبار الثقات المتحرین۔ اللہ اکبر۔ امام ابن الجوزی نے کہا کان کثیر الحدیث کثیر الروایہ کثیر الکتب من الثقات۔ یہ چند اقوال، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ معتبر ائمہ محدثین میں سے تھے۔ آپ کی کتب بھی کئی ایک ہیں۔ سب سے پہلی کتاب مشہور و معروف الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبیر بھی بعض کہہ دیتے ہیں۔ اس کے کئی اختصار ہیں، اس مفصل کتاب کے طبقات کبریٰ کے کئی اختصار ہیں۔ پہلا اختصار علامہ ابن منظور رحم اللہ نے اس کا اختصار کیا، اس کا نام رکھا مختار طبقات۔ دوسرا اختصار امام سیوطی نے کیا، انہوں نے اس کا نام رکھا انجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد۔ اسی طرح ایک اس کا اختصار ہمارے پاکستان کے فضیلت الشیخ معروف محقق برق توحیدی حافظہ اللہ، انہوں نے بھی اس کا اختصار کیا، اس کا نام تھا مختصر الطبقات من الضعفاء والثقات۔ اس کتاب کی ایک دلچسپ داستان فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بسا اوقات مصنف کے پاس بھی کتاب اپنی نہیں ہوتی، مہمان آتے ہیں لے جاتے ہیں، چند نسخے مصنف کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں ان کو دینے پڑ جاتے ہیں، یا کوئی بڑے شیوخ آ گئے ان کو دینے پڑ گئے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ شیخ برق توحیدی صاحب حافظ اللہ کے پاس ان کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے بڑی دیر پہلے، ان کے پاس نسخہ نہیں تھا۔ تقریباً 2 سال پہلے مجھ سے رابطہ کیا فضیلت الشیخ ہمارے محبوب شخصیت شیخ الحدیث پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب حافظ اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے، مجھے بڑی محبتیں تھیں، وہ مسلسل میرے رابطے میں رہتے، میں شیخ کے رابطے میں رہتا تھا۔ الحمدللہ میں بہت فائدہ لیتا، خصوصاً کتابوں کے نام رکھنے میں بڑے مشورے دیتے، اور بھی بڑے فوائد ہم نے لیے۔ اللہ شیخ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شیخ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ابن بشیر بیٹا یہ کتاب تلاش کرنی ہے۔ میں ان دنوں حسن اتفاق حرمین شریفین کے مبارک سفر پر تھا، تو میں نے کہا شیخ صاحب میں ضرور تلاش کروں گا۔ تو ادھر بڑی بڑی لائبریریوں میں بھی جانے کا موقع ملتا رہتا تھا، وہاں مجھے نہ ملی۔ پھر مسجد نبوی میں مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لائبریری اوپر فرسٹ فلور پر جو ہے وہاں بھی گیا، کافی چیزیں دیکھتا رہا، مجھے کتاب نہ ملی۔ پھر میں نے لائبریرین صاحب سے کہا کہ یہ کتاب ادھر ہے، آپ دیکھیں کمپیوٹر میں دیکھیں۔ انہوں نے کمپیوٹر میں نام لکھا تو کتاب سامنے آ گئی،
مجھے کہتے کہ ہاں کتاب ہے. تو میں نے کہا یہ کتاب پھر ادھر کہاں ہے الماری میں؟ انہوں نے کہا فلاں نمبر الماری میں دیکھ کے مل جائے گی. بہرحال کافی دیکھتا رہا، نہ ملی. پھر میں نے کمپیوٹر میں مسجد نبوی کے اوپر لائبریری میں کمپیوٹر جو پڑے ہوئے تھے وہاں سے میں نے کتاب نکالی، اور اس کا یہی کتاب، یہی جو میں جس کا بھی نام بولا، مختصر طبقات من الضعفاء والثقات، شیخ برکت توحیدی صاحب حافظہ اللہ کی کتاب. تو میں بڑا خوش ہوا. پھر چونکہ اب 200-400 صفحے کتاب کو فوٹو لینا مشکل تھا، ادھر یہ ممنوع تھا، میں نے پھر چھوٹی سی ویڈیو بنا کر 8-10 صفحوں کی میں نے شیخ سعیدی صاحب کو بھیجی. میں نے کہا شیخ محترم کتاب مل گئی ہے، لیکن ملی ہے کمپیوٹر کے اندر، اور یہاں سے PDF لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ یہ دیں گے نہ ادھر کوئی طریقے کا مجھے پتہ ہے زیادہ. باہر کتاب مل گئی، کمپیوٹر میں موجود ہے. لائبریری میں ہوتی تو میں اس کی فوٹو لے لیتا، حساب لگاتا، وہاں سے مجھے ملی نہیں. اللہ اکبر. تو بسا اوقات پھر شیخ سعیدی صاحب نے مجھے میسیج بھیجا کہ آپ نے چلو محنت تو کی ہے، کوشش تو کی ہے. پتہ تو چل گیا کہ یہ کتاب مسجد نبوی کی اوپر لائبریری میں موجود ہے تو کمپیوٹر میں بھی ہے نا اس کی ڈیٹا تفصیل. بہرحال تو ہمارے شیوخ کو، ہمارے اساتذہ کو کس قدر علم سے محبت تھی. ایک ایک کتاب جو ان کو ضرورت ہوتی تھی اس کے پیچھے لگ جاتے تھے. ان کے متعلقہ دوستوں میں، بھائیوں میں، بیٹوں میں، شاگردوں میں جس کو واقفیت ہوتی تھی کتابوں کی، وہ ان سے پوچھتے تھے بھی ہاں یہ کتاب تلاش کریں. ہمارا بھی یہ طریقہ ہے، جس چیز کے پیچھے لگ جائیں وہ تلاش مل جاتی ہے الحمدللہ. بڑی بڑی کتابیں ہم ایسے اللہ کی رحمت سے ہمیں ملی ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے، کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح پرانے مخطوطے بھی جس کی بنیاد کر لی ہے وہ مل جاتا ہے الحمدللہ. بہرحال یہ ایک میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کتاب کی تلاش میں، تو میں نے بیان کر دیا. تو ہمیں مصنفین احباب کو کچھ نسخے دور چھپا کر رکھنے چاہیے، اپنی پہنچ سے دور رکھنے چاہیے، بیویوں کے سپرد کر دیے جائیں، بچوں کے سپرد کر دیے جائیں، تاکہ مصنف کے پاس اپنے کتاب کی کچھ نسخے ضرور رہیں، ورنہ پھر حوالہ دینا پڑ جائے. 100 مسئلے مسائل پیش آتی ہے ہمیں کتاب دیکھنے کے لیے، وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، پھر بعد میں وہ مفقود ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بہرحال اسی طرح امام ابن سعد کی ایک کتاب ہے الطبقات الصغیر، طبقات کبریٰ بھی ہے اور طبقات صغریٰ بھی ہے، 2 کتابیں ہیں. اس پر حوالے بھی، یعنی کتب جرح و تعدیل میں اس پر کافی حوالے بھی ملتے ہیں. اسی طرح ایک کتاب ہے اخبار النبی امام ابن سعد رحمہ اللہ کی. اسی طرح الزخرف القصری فی ترجمۃ بالحسن البصری، انہوں نے مستقل کتاب لکھی تھی. اسی طرح ایک ان کی کتاب ہے القصیدۃ الحلوانیہ فی افتخار القحطانیین علی العدنانیین. ماشاء اللہ، یہ بھی کتاب ہے. اسی طرح کتاب التاریخ، کتاب الحیل کے نام بھی ملتے ہیں. امام ابن سعد رحمہ اللہ کا تاریخ وفات مختلف اقوال ہیں. جو امام ابن سعد کے شاگرد نے تاریخ وفات بیان کی وہی راجح ہے. آپ کے شاگرد ہیں الحسین بن فہم، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن سعد میرے استاد محترم بغداد میں یوم الاحد کو فوت ہوئے، یعنی اتوار والے دن، جمادی آخرہ سے 4 دن، یعنی 4 دن اس مہینے میں رہتے تھے کہ آپ فوت ہوئے 230 ہجری میں. اور باب الشام کے مقبرہ میں دفن ہوئے. اس وقت آپ کی عمر 62 سال تھی، 62 سال، اور یہی بات راجح ہے. اللہ اکبر. یہ حالات کافی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. تذکرۃ الحفاظ
جلد 1 صفحہ نمبر 70 سے آگے شروع جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کتابوں میں یہ تفصیلی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابن سعد رحمہ اللہ کے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ کی کتاب طبقات کبریٰ کا مختصر منہج بھی میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ علامہ ابن الندیم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب فہرست میں طبقات کبریٰ کا جو منہج لکھا ہے کہ یہ کتاب مشتمل ہے اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر طبقات صحابہ پر، طبقات صحابہ من اہل المدینہ، اس کے بعد طبقات اہل مکہ، پھر طبقات الطائف، پھر الیمن، الیمامہ، البحرین، الکوفہ، البصرہ، الشام، الجزیرہ، مصر، اندلس، واسط، مدائن، بغداد، خراسان، رای، حمدان، قم، الانبار، پھر طبقات النساء۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کتاب ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ تفصیل امام علامہ ابن الندیم نے اپنی کتاب فہرست میں لکھی ہے۔ اسی طرح امام ابن سعد کے منہج پر اگر تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں تو امام ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم مرد ہیں، دوسری قسم عورتیں ہیں۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام کے 5 طبقات بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا طبقہ اہل بدر بنایا ہے، اسی طرح پھر دیگر صحابہ کرام کے طبقات بنائے ہیں، پھر تابعین کے طبقات بنائے ہیں اور ان کے بعد لوگوں کے۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر شہروں کی ترتیب ہے، مدینہ نبویہ سے شروع ہوئے، پھر مکہ، پھر طائف، پھر یمامہ الی آخرہ، اس طرح تفصیل ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ ہر راوی پر جو تفصیلات ذکر کرتے ہیں اس میں راوی کا نام، اس کا نسب، کنیت، نسبت، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، اس کے شیوخ، تلامذہ، اس کے اقارب، اور اس راوی کی علمی سرگرمیاں اور اس کی صفات خلقیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کی حدیثیں تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، اور اس کا حدیث میں جرح و تعدیل میں درجہ کیا ہے اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات کبریٰ میں ہر راوی کے حکم، مرتبے کا، سکہ ہے کہ ضعیف ہے، وہ تقریباً راوی کے سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں تقریباً، چونکہ آپ جرح و تعدیل کے معروف معتبر ترین ائمہ محدثین میں سے تھے، اس لیے آپ کے حکموں کو جرح و تعدیل میں ایک بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، الحمدللہ۔ اور اکثر بیشتر امام ابن سعد کے حکم دیگر عام محدثین کے موافق ہیں، ہاں جزوی اختلاف ہوا ہے، جزوی اختلاف، تو وہ تو تمام محدثین کے اقوال میں ایسا ہے، تقریباً اکثر اقوال ان کے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ہاں جزوی اختلاف ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے منہج پر ایک مستقل دراسہ پی ایچ ڈی کا ہوا ہے، دکتور مشل بن محمد الحداری صاحب کا یہ مقالہ کافی ضخیم ہے، منہج ابن سعد فی الجرح والتعدیل من خلال طبقات الکوفیین فی کتابہ الطبقات الکبریٰ، اس نام سے۔ تو یہ میرے پاس ہے، میں نے خریدا تھا، یہ بڑا مفید ہے، اس میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ 769 صفحات پر مشتمل ہے۔
اس میں امام ابن سعد رحمہ اللہ کے منہج جرح و تعدیل پر کافی زیادہ بحث ہوئی ہے، چند کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا باب جن راویوں کی ابن سعد نے تعدیل کی ہے، یعنی جن راوی کو ثقہ قرار دیا، اس پر پہلے بات کی گئی ہے۔ دوسرا باب وہ راوی جن کو ابن سعد نے مجروح قرار دیا ہے، جن پر جرح کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا باب وہ راوی جن پر ابن سعد نے خاموشی اختیار کی ہے، جرح و تعدیل کے انداز میں بات کی نہیں۔ اللہ اکبر، اس پر پھر بحث ہے۔ اسی طرح یعنی اب ہر ان تمام بحوث میں فاضل مصنف صاحب نے ہر راوی پر ابن سعد کے اقوال ذکر کرنے کے بعد دیگر محدثین کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، پھر آخر میں راج مرجوع پر بھی بحث کی ہے۔ یہ بہت اچھا مقالہ ہے۔ ایسے مقالہ جات عرب علماء میں بہت زیادہ عرب علماء لکھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ادھر بہت رجحان ہے، تو ہمارے ہاں بھی ایسے مقالہ جات ہونے چاہیے تاکہ یہ جرح و تعدیل کا فن یہ ہمارے ہاں عام ہو۔ طبقات کبریٰ، طبقات ابن سعد، یہ بھی جرح و تعدیل پر مشتمل کتاب ہے۔ طلباء کو ہمیں اس کتاب کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔